اور میری مولانا شاہد صاحب ہیں نا جو لاہور میں ہوتے ہیں، ایک مدرسے کے استاذ ہیں، حضرت مولانا طارق مل صاحب کے بہت قریبی رہے ہیں، وہ 20 سال ان کے مدرسے میں استاذ رہے ہیں، ان کے گھر آنا جانا، ان کے بچے ان کی گودوں میں کھیل کے بڑے ہوئے ہیں مولانا شاہد صاحب. تو مولانا شاہد آپ سے میری براہ راست بات ہوئی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مفتی صاحب آپ کا میسج ملا. صورتحال یہ ہے کہ یہ قطعاً خودکشی نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ بچے کا جو بچہ انتقال جس کا ہوا ہے اس کا کزن اس کے ساتھ تھا، تو اس نے اپنے والد صاحب کو ساری بات بتائی، ڈاکٹر طاہر کمال صاحب کو ساری بات بتائی کہ کیا واقعہ ہوا تھا. ورزش کرتے ہوئے گارڈ سے، جیسے بچے شوقیہ پکڑ لیتے ہیں پسٹل وغیرہ، ایسے اس پسٹل پکڑا ہے اور گارڈ نے اس کا میگزین نکال کے دیا اس کو. اتفاقی طور پر جیسے عام طور پر گولی بیچ میں رہ جاتی ہے، تو عارفین نے کہا بھی کہ اس کو بھی دیکھو کہ اس میں گولی نہ ہو، تو وہ اس نے عاصم نے آگے سے کہا نہیں اس میں گولی نہیں ہے، اس نے میگزین نکال لیا ہے. تو یہ مکالمہ کرتے اچانک گولی چل گئی اور جو سیدھی دل پہ لگی. تو یوسف جمیل کا جو بیان آیا خودکشی کا، وہ اصل میں اس بنا پر آیا کہ وہ شروع سے ڈپریشن کا مریض تھا. 11-12 سال کی عمر سے میں اس کو دیکھ رہا ہوں، تو بچہ شروع سے ہی یہ نفسیاتی مسائل کا شکار تھا. تو یوسف جمیل کو جب پتہ چلا کہ یہ گولی لگی ہے، تو اس نے سمجھا کہ یہ، کیونکہ کہتا رہتا تھا ڈپریشن کی حالت میں نے اپنے آپ کو مار لینا ہے یا اپنے آپ کو نقصان کر لینا ہے، تو وہ سمجھا کہ شاید یہ وہی ہوا ہے جو یہ کہتا تھا. لیکن بعد میں جب صورتحال واضح ہوئی ہے، ان کے مولانا طارق جمیل صاحب کے جو بھائی ہیں ڈاکٹر طاہر کمال صاحب، انہوں نے جب اپنے بیٹے سے پوچھا جو اس وقت موجود تھا، گولی لگنے کے وقت جب عاصم کو گولی لگی ہے اس وقت ان کا بیٹا ان کے ساتھ موجود تھا، جب اس سے ساری صورتحال پوچھی ہے تو پھر بات واضح ہو گئی کہ یہ خودکشی نہیں ہے، یہ گولی اتفاقاً چلی ہے اور وہ اتفاقی طور پر دل پر لگی، جس سے موت واقع ہوئی ہے.